ناظرین کورس کا آج کا جو سبق ہے، آج کا موضوع ہے دلی سکون کا اصول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع کا مطلب ہے کہ انسان کس طریقے کے ساتھ اپنے دل کو سکون دے سکتا ہے اور انسان کا دل کس طریقے کے ساتھ سکون پا سکتا ہے، اس کا موضوع ہے۔ چونکہ موجودہ صورتحال کے اندر ہمارے پاس استعمال کرنے کے لحاظ سے، زندگی گزارنے کے لحاظ سے ہر قسم کی چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے پاس دلی سکون کوئی نہیں۔ کبھی وہ وقت تھا کہ لوگ گرمی سے بچنے کے لیے درختوں کی چھاؤں میں چارپائی ڈال کے سویا کرتے تھے، مچھروں سے بچنے کے لیے دھواں لگا کے سو جایا کرتے تھے۔ آج کل ہمارے پاس پنکھے بھی موجود ہیں، ایئر کولر بھی موجود ہیں، ایئر کنڈیشن بھی موجود ہیں۔ مچھروں سے بچنے کے لیے کئی قسم کے میٹ اور الیکٹرانک چیزیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ہم ظاہری طور پر بہت ترقی کر گئے، آگے کی طرف نکل گئے۔ وہ سفر جو لوگ مہینوں میں کرتے تھے ہم گھنٹوں کے اندر کر رہے ہیں، سالوں کے سفر ہم چند دنوں کے اندر کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر محروم ہیں تو ایک شے سے محروم ہے کہ ہمارا دل سکون سے خالی ہے۔ اعلیٰ قسم کے بنگلے میں رہنے والا شخص، لاکھوں روپیہ کمائی کرنے والا شخص، گھر میں ہر قسم کی سہولت رکھنے والا شخص محروم ہے تو دل کے سکون سے محروم ہے۔ علامہ اقبال نے اس مضمون پر بڑے واضح انداز میں چوٹ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ مطلب یہ تھا کہ وہ شخص جس نے ستاروں کے راستے ڈھونڈ لیے کہ کون سا ستارہ کس راستے سے گزرتے ہوئے کس منزل تک پہنچتا ہے، لیکن وہ شخص ستاروں کے راہ تو ڈھونڈ سکا، اپنی زندگی کا راستہ نہ ڈھونڈ سکا، محروم رہ گیا۔ ادھر ترقی ہو گئی لیکن ادھر محرومی اس کے پاس آئی۔ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ حکمت سائنس میں اس طرح الجھ گیا کہ اسے آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ میرا نفع کس میں ہے، میرا نقصان کس کے اندر ہے۔ اور آخر پہ کہا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا۔ ترقی کر کے انسان اتنا بلند ہوا کہ سورج کی شعاؤں کو گرفتار کر کے ایک نقطہ اور ایک مرکز پر اکٹھا کر لیا انسان نے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شیشہ جس کو دھوپ کے سامنے رکھو، سورج کی بکھری ہوئی شعاؤں کو اکٹھا کر کے اس کو ایک کاغذ پہ لگاؤ تو وہ کاغذ کو جلا دے گا، آگ پیدا ہو جائے گی۔ سائنس نے سورج کی شعائیں جمع کرنے، گرفتار کرنے کا طریقہ تو سوچ لیا، لیکن علامہ اقبال نے کہا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ زندگی اس کی اندھیری رات کی طرح رہی، زندگی کو صبح نہ بنا سکا، اپنی زندگی میں اجالا نہ لا سکا۔ تو ہم بھی یہی صورتحال میں ہیں کہ ہزاروں چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہمارے پاس دلی سکون نہیں۔ دنیا کی کسی طاقت سے پوچھو، دل کا سکون کوئی نہیں بتا سکے گا سوائے ایمان کی دولت کے، کہ ایمان کی دولت کے بعد دل کے سکون کا ملنا یہ ایک قریب ہو جاتا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے؟ رب ذوالجلال جل شانہ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، فرمایا جو لوگ ایمان لے آئیں، ایمان کے بعد دلوں کا سکون مال و دولت میں نہیں، بڑے بنگلے میں نہیں، جائیداد میں نہیں، طرح طرح کے کھانوں میں نہیں، فرمایا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل سکون پاتے ہیں تو اللہ کی یاد سے پاتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا سنو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب اللہ کی یاد کے کئی معنی علماء نے کیے۔ ایک تو ہے ذکر خدا، کسی نے ذکر خدا سے مراد قرآن لیا کہ قرآن میں دل کا سکون ہے۔ کچھ مفسرین اکرام نے ذکر اللہ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لی۔ حضور کا قرب انسان کے لیے سکون کا باعث ہے۔
میں ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے، چونکہ کئی حضرات تک یہ پیغام پہنچے گا، میں ایک مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، غلط ہوا تو میری اصلاح کر دینا، کہ ذکر کا معنی صرف یہ لینا کہ تسبیح لے کر یا رحیم یا کریم یا مجید یا حمید پڑھتے رہنا، اس ذکر کی یہ فضیلت کہ اس سے دل کو سکون ملتا ہے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر غور کیا جائے تو ذکر کا معنی جو چند دن پہلے میں نے عرض کیا، ذکر سے مراد ہے یاد خدا، اور یاد سے مراد ہے زبان بولے نہ بولے، دل انسان کا رب کی یاد سے غافل نہ ہو، یہ مراد ہے۔ جس وقت انسان کو یہ نصیب ہو جائے گا، وہ دکھوں میں بھی بیٹھا ہو پھر بھی سکون میں ہوگا، وہ غموں اور الجھنوں میں بھی موجود ہو، اس کے دل کو سکون ہوگا۔ ہمارا دل یاد خدا سے خالی ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، تو کسی نے آ کے کہا تمہارا تجارتی سوداگروں سے بھرا ہوا بیڑا سمندر میں غرق ہو گیا، ڈھیر سارا مال بھی اس کے اندر ہلاک ہو گیا، آپ نے یوں دیکھا، آنکھ اٹھائی اور کہا الحمدللہ۔ مال ہلاک ہوا تو کہا الحمدللہ، سکون میں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ وہ پہلی خبر جھوٹی تھی، آپ کا تو جو قافلہ تھا وہ کنارے لگا، ڈھیر سارا مال کمایا، بڑا نفع لے کر واپس آیا، آپ نے پھر یوں کیا اور کہا الحمدللہ۔ دیکھنے والے جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا پہلے بھی الحمدللہ اب بھی الحمدللہ، کیا مطلب؟ جو صوفی ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، دنیا جائے تو پھر الحمدللہ پڑھے، یہ تو سمجھ آتا ہے، دنیا آئے تو پھر بھی الحمدللہ پڑھے، یہ نہیں سمجھ آتا۔ تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں دنیا کے جانے پہ بھی الحمدللہ نہیں پڑھ رہا تھا، نہ دنیا کے آنے پہ الحمدللہ پڑھ رہا تھا، غم کی خبر آئی، نقصان کی بات تھی، تو میں نے دل کو دیکھا کہ کیا میرا دل یاد خدا سے غافل تو نہیں ہو گیا۔ اس غم کی خبر سن کر تو دل کو دیکھا تو دل اس وقت بھی اللہ اللہ ہی کر رہا تھا، میں نے رب کا شکر کیا، شکر ہے غم کی خبر کا اثر دل پہ نہیں ہوا، دل سکون میں ہے۔ کہا جس وقت مال آیا، بہت نفع آیا، میں نے دل کو دیکھا، کیا دل خوشی میں کہیں رب سے غافل تو نہیں ہو گیا، خوشی کی خبر میں بھی دل اللہ اللہ کر رہا تھا، تو میں نے شکر کیا کہ شکر ہے میرا دل رب کی یاد میں مصروف ہے۔ اور یہ معنی جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ہمیں صوفیاء کرام سے ملے گا۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا نا، ہاتھ کار والے دل یار والے، ہاتھ کام کر بھی رہا ہو، آخر پیٹ پالنا ہے، محنت مزدوری کرنی ہے، ہاتھ کام کر بھی رہا ہو لیکن دل رب کی یاد سے غافل نہ ہو، وہ شخص بڑے بڑے دکھوں میں بھی پرسکون ہوگا، اس کے چہرے پر غمگینی کے اثرات نہیں ہوں گے، وہ کبھی الجھنوں میں الجھے گا نہیں، اس کی ساری الجھنیں سلجھی ہوئی ہوں گی، اور اس کو اپنے دکھ اٹھا کے ہر کسی دروازے پہ جا کے دکھڑے کھولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک سے ایک روایت سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی، حضور کا یہ طریقہ تھا جب بھی کوئی پریشانی آتی تو حضور نماز پڑھنے لگ جاتے۔ اب دیکھو اس سے مراد یہ نہیں کہ ظہر کی نماز، پریشانی صبح 10 بجے آئی تو اس وقت ظہر کی نماز کیسے پڑھی جائے گی، مراد ہے نفل، نفلوں میں مصروف ہو جاتے، سجدہ کرتے، عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی تو حال کیا تھا اس کا عبادت کرنا، ہم غافل ہو گئے، ہم نے اور سب کچھ کیا لیکن پریشانی میں رب کو یاد نہ کیا۔ اگر اپنے دکھ میں رب کو یاد کر لیتے تو ہماری پریشانی ہمارے دل کے سکون کو کبھی کھو نہ دیتی، بلکہ دل کا سکون اسی طرح برقرار رہتا۔ اکبر الآبادی نے جو مفکر گزرے انہوں نے اس پہ اٹیک کرتے ہوئے یہ کہا تھا، مصیبت میں بھی اب یاد خدا آتی نہیں ان کو، دعا منہ سے نہ نکلی جیب سے عرضیاں نکلی، کہ جس وقت دکھ آئے پھر بھی بجائے دعا کے جیب میں سے پیسے چیک کیے جاتے ہیں کہ فلاں بیمار ہو گیا میرے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں، فلاں کام خراب ہو گیا میرے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہیں۔ دکھوں کا حل ہم نے روپے پیسے کو بنایا، لیکن کہا کہ اصل چیز ہے یاد خدا، کہ جس وقت بھی دکھ آئے حضور پریشانی میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ آزما کے دیکھ لو کہ اگر خدا نخواستہ گھر میں کوئی پرابلم بن جائے، مصلی ڈال کر
اللہ کی بارگاہ میں جھک کر یقین کے ساتھ آزما کے دیکھو رب ذوالجلال پھر کرم کتنا کرتا ہے۔ دور کی بات نہیں کرتا، جس مقام پہ میں اور آپ بیٹھے ہیں اسی محلے کی بات ہے، بندے کا نام نہیں لوں گا میں، لیکن بات بہت قیمتی ہے۔ اس شخص نے مجھے مسجد میں بیٹھ کر بتایا کہ اس کے چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے وہ مجھ سے ملایا، ملاقات کرائی نا، تو اس نے کہا اس بچے کی پیدائش ایک پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت کا ظہور ہوا۔ میں نے کہا وہ بتاؤ کیا ہے؟ تو کہا کہ اس کی ماں جس وقت پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، ہمارے گھر میں 10 روپے بھی نہیں تھے اور دن مکمل ہو گئے، اور جو الٹرا ساؤنڈ والے تھے ان کے مطابق آپریشن ہونا تھا۔ اس شخص نے مجھے بتایا مسجد میں ہی کہ ہمارے پاس رکشے کا کرایہ بھی نہیں تھا کہ میں رکشے پہ بٹھا کے اسپتال لے جاؤں، تو کچھ بھی نہیں۔ اور کہتا ہے بھائیوں کے ساتھ میری ویسی کوئی نہیں بول چال تھی، صحیح تعلقات نہیں تھے، اور یہ شرم آتی تھی کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں۔ اس نے کہا کہ میں نے دوسرے کمرے میں مصلی ڈالا، وضو کیا، نفل پڑھنے لگ گیا۔ کہتا ہے 4 نفل میں نے پڑھے، گھر میں وہ دائی آئی ہوئی تھی، اس نے مجھے قسم اٹھا کے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے 4 رکعت نفل پڑھے تھے، دائی نے مجھے آ کے مبارک دی کہ اللہ نے تجھے بیٹا عطا فرمایا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شریف بھی یہی ہے کہ جس وقت کوئی پریشانی آتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ دوسری روایت سنو، یہ ابو داؤد شریف کی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے، ان کو کوئی پریشانی لاحق ہوئی تو انہوں نے نا ٹھنڈا سانس لے کے یوں کہا لیتنی صلیت فاسترحت، کاش میں نماز پڑھوں اور میں نماز سے اپنے دل کو سکون دوں۔ لوگوں کو عجیب لگا کہ نماز سے سکون، نماز تو الٹا مصروفیت ہے، مطلب بندہ اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے ہم پارکوں میں جاتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، نماز کی بات ہے تو ہمارا ذہن الٹا بور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ سمجھ لگی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نماز سے سکون ملے گا، ان کو پتہ چل گیا کہ لوگوں کے ذہن میں ایسی بات آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار کیوں حیران ہو رہے ہو، نماز سے دل کا سکون میں نہیں کہہ رہا، میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے سنا ہے کہ جس وقت پریشانی ہوتی تو حضرت بلال کو کہتے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کی اذان پڑھو نا، ہمیں نماز پڑھنے سے راحت حاصل ہوتی ہے، نماز کی اذان پڑھو، نماز پڑھو، نماز کے ذریعے سے ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی نماز میں رب ذوالجلال نے دل کا سکون رکھا ہے۔ ہم صرف 2 سجدے کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اس نماز کی حقیقت کیا ہے۔ اگر اس حقیقت کو سمجھ لیں تو پھر پتہ چلے گا کہ نماز کی عبادت، یہ جو ہم لاکھوں روپیہ لگا کے عمرے کے چکر لگاتے ہیں، اس عمرے کے چکروں سے یہ 2 رکعت نماز زیادہ فضیلت دینے والی ہے۔ جس وقت ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یوں امام غزالی فرماتے ہیں ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کو کہہ رہا ہے لوگوں میرا اور تمہارا تعلق ختم، اب میں رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کے اس نے کہہ دیا کہ میرا تمہارا تعلق ختم۔ اسی واسطے اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ تحریم کا معنی حرام کرنے والی، کہ اس تکبیر کے کہنے کے بعد آپ کو اپنے باپ سے بات کرنا بھی حرام، بیوی سے گفتگو کرنا بھی حرام، بھائی کے ساتھ بات کرنا بھی حرام، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، یعنی دنیا کے معاملات سے نکل گیا، اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھا، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ سورت ملائی، رکوع میں گیا، رب کو پھر پکارا یا اللہ سبحان ربی العظیم، بڑا بلند ہے تو، سجدے میں جا کے کہا سبحان ربی العلیٰ، تیری بڑی اونچی شان ہے۔ آخر پہ جا کے جب التحیات پہ بیٹھا، اب یہاں پہ محدثین اور صوفیات دونوں بولے، انہوں نے کہا یہ التحیات رب کے حریم قدس یعنی اس کے مقدس گھر کے دروازے پہ دستک دینا ہے،
نمازی پہنچ گیا اور اس نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں آیا، میری بدن کی عبادتیں تیرے لیے، میرے زبان کی عبادتیں تیرے لیے، میرے دلی عبادتیں، مالی عبادتیں تیرے لیے، سب کچھ تیرے لیے، تیرے دروازے پہ آیا ہوں۔ اور محدثین کہتے ہیں جس وقت یہ سب کچھ رب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اللہ کے حریم قدس کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب نمازی جس وقت انٹر ہوا تو کہا، دیکھا تو گھر رب کا تھا، وہاں پہ موجود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کو پتہ چلا کہ میں اتنی بلند جگہ پر پہنچا ہوں تو حضور کے صدقے سے پہنچا ہوں۔ شریعت نے کہا پڑھ السلام علیکا ایھا النبی، کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے، اللہ کے حریم قدس میں جا کے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادتیں دیتا ہے، درود پڑھ کے دعا مانگتا ہے، اور جس وقت وہاں کی حاضری پوری ہوتی ہے تو اب بیٹھا تو یہیں پہ ہے، ادھر منہ کیا تو شریعت نے کہا پڑھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ادھر کیا تو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیوں کہ وہ ایک چکر لگا کے اللہ کی بارگاہ سے ہو کے آیا ہے، اب پہلے دنیا سے نکل گیا تھا ہاتھ اٹھا کے، اب واپس آیا تو سائڈ والوں کو سلام کر رہا ہے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت تھی جس نے سکون بخشنا تھا، ہماری وہ چھوٹ گئی، ہم نے لٹیروں کے ہاتھوں لوٹتے رہے۔ میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں، ہمارے گھر میں پریشانی آئی، ہم نے کوئی بابا ڈھونڈا جس کے پاس جا کے لاکھوں روپیہ، ہزاروں روپیہ اس کے پلے باندھے، اس نے ہمیں پاگل سمجھ کر ہم سے ہر قسم کی لوٹ کھسوٹ کی، سب کچھ لوٹا، اور اس نے یہ تک نہیں کہا کہ اپنے گھر میں نماز کی پابندی شروع کر دو تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس یہ لے آؤ، میرے پاس یہ لے آؤ، میرے پاس یہ لے آؤ۔ ہم دیتے رہے، سکون پھر بھی کوئی نہ ملا، لیکن بہتر طریقہ یہی تھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکتے۔ نماز کسوف، نماز خسوف، یہ دو نمازیں جس وقت سورج گرہن ہو جاتا، معاملہ پریشانی کا تھا، سورج بے نور ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نماز ادا کرتے، نماز کسوف بن گئی چھوٹے کاف کے ساتھ۔ اور جس وقت چاند گرہن ہو جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نماز ادا کرتے، اس پریشانی میں بھی۔ یہ ہو گئی نماز خسوف، نماز کسوف، نماز خسوف، یہ دونوں نمازیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پریشانی کے موقع پر پڑھی۔ ہمارے پاس یہ دولت ہونے کے باوجود ہم نے ادھر ادھر پھر کر اس دولت کو ضائع کیا، اور ہم نے لوگوں کے پاس جا کر، اس نے پتہ نہیں کچھ وضو میں بھی بیٹھا تھا کہ وضو میں نہیں بیٹھا تھا، اسے کلمہ بھی سیدھا آتا تھا کہ نہیں آتا تھا، ورق پہ 4 لائنیں لگا کے اس نے کہا کہ یہ 2000 کا تویز ہے، یہ لے جاؤ، اس کو فلاں کر دینا، یہ کر دینا، تمہیں سکون مل جائے گا۔ اس شخص کے پاس سے سکون کیسے ملے گا جس نے تم سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ نماز کی پابندی کرتے ہو کہ نہیں کرتے، صبح گھر میں تلاوت قرآن کرتے ہو کہ نہیں کرتے۔ عارفین کے سلطان، شاید میری ان باتوں سے کوئی یہ کہے کہ یہ بد مذہبوں والی باتیں ہیں، عارفین کے سلطان حضرت سلطان بہو رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا کہ اے تن رب سچے دا حجرا تے وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، نہ کر منت خواج خزردی، تیرے اندر آگ حیاتی ہو۔ کمال کر دیا نہ، کہا نہ کر منت خواج خزردی، تیرے اندر آگ حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال اندھیرے مت لبھی وٹ کھڑاتی ہوں۔ کہا شوق تو پیدا کرنا اپنے اندر، یہ چراغ اندر جلے گا، تیرے پاس ہے سب کچھ، تجھے اپنا سرمایہ مل جائے گا، رب تجھے خود دے دے گا، تیرے دل میں، تیرے سینے میں، تیرے اس وجود میں رب ذوالجلال نے سب کچھ رکھا ہے۔ خود محنت تو کر، خود کچھ کوشش تو کر، خود اس مالک کی طرف آ تو صحیح، اللہ کے دربار میں جھک تو صحیح، تیرے اندر آب حیاتی ہو۔ یہ جملہ آب حیات وہ پانی جس کے پینے سے انسان ہمیشہ زندہ رہتا ہے، آب حیات، آب حیات کہہ کے کنایا کیا کہ تیرا ہر سکھ رب نے تیرے اندر وجود کے اندر رکھا ہے، کوشش تو کر کے دیکھ، اپنے من میں جھانک کے تو دیکھ، اپنے اندر کچھ تصور تو کر کے رب ذوالجلال نے تیرے اندر کیا کچھ رکھا ہے۔ اگر گھر میں پریشانی ہو، صوفیاء کا، بزرگان دین کا یہی طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کے پچھلے وقت کا جائزہ لو کہ کیا اس وقت میں نے کوئی رب کی نافرمانی تو نہیں کی، کسی غریب کا دل تو نہیں دکھایا، کسی دکھی کو میں نے مزید دکھ تو نہیں پہنچایا، کسی کا حق تو میں نے نہیں کھایا، کسی پہ ظلم تو نہیں کیا۔
اگر کہیں ایسی صورتحال ہے تو چل کے جاؤ، اسے معذرت کرو، اسے معافی مانگو کہ میری طرف سے تیرا حق کھایا گیا تھا، میں تیرا حق واپس کرتا ہوں، لہذا مجھے معاف کر دو، میں نے تجھ پہ ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ پھر دیکھنا کہ رب ذوالجلال سکون کی دولتیں کس طرح انسان کو واپس عطا فرماتا ہے۔ ہم نے سکون کھویا اسی وجہ سے کھویا کہ ہم نے اپنی زندگی کے معاملات کو اس طرح بکھیر دیا کہ ہماری زندگی بکھر گئی۔ حدیث پاک سنیے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلب ابن آدم بکل واد شعبۃ، فرمایا انسان کا دل ایک ہے، اس دل کی ایک وادی میں کئی شاخیں ہیں، کئی گھاٹیاں ہیں، مطلب کئی حصے ہیں ایک دل کے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک دم تے 100 غم، حدیث کا مطلب ہے کہ دل ایک اور اس دل کی فکریں کئی بنی ہوئی ہوتی ہیں، کئی حصے ہیں، کئی اس کے یعنی پارٹس ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اتبع قلبہ الشیب کلہا، فرمایا دل میں تمہاری روٹی کا غم بھی جائے گا کہ ہائے مجھے شام کی روٹی چاہیے، دل میں یہ بھی جائے گا بچے جوان ہیں شادیاں کرنی ہیں، یہ بھی جائے گا کہ میرے پاس تو کرائے کا مکان ہے ذاتی مکان نہیں، یہ سب کچھ دل میں جائے گا، لیکن دل کو ان میں سے کسی کے پیچھے نہیں لگانا۔ فرمایا جس شخص نے اپنے دل کو ان فکروں کے پیچھے لگا دیا، فرمایا لم یبال اللہ بأی واد اہلکہ، اس کی رب پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جس مکان پہ ہلاک ہوتا ہے ہو جائے، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ زیادتی کی نا اس نے، دل رب نے اپنی ذات اور اپنے انوار و تجلیات، اپنی معرفت، اپنے نور کے لیے بنایا تھا، اس نے وہ دل ان معاملات میں لگا دیا کہ میں کھاؤں گا کہاں سے، میری روٹی کہاں سے آئے گی، میرا معاملہ کیسے چلے گا۔ فرمایا جس نے دل اس طرف لگایا اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا، جس وادی میں جائے مرے ہلاک ہو ڈوبے اللہ اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ لیکن کیا فرمایا، فرمایا ومن توکل علی اللہ کفاہ الشیخ، فرمایا جتنے بھی فکریں آئیں ان ساری فکروں کو چھوڑ کر اس نے دل کو رب کی طرف لگائے رکھا۔ سوچ آتی ضرور ہے لیکن دل کو اس کے پیچھے نہیں لگانا، دل کو رب کے لیے، رب کی یاد کے لیے اگر اس نے چھوڑ دیا، فرمایا رب ذوالجلال اس کی ہر ضرورت کو پورا فرمائے گا اور اس کے ہر غم کو دور فرما دے گا۔ تو یہ ہے کہ حدیث پاک دوسری ابن ماجہ میں یوں بھی ہے کہ فرمایا من جعل الہموم ہم واحدہ ہم الدین، فرمایا جس نے سارے غم سمیٹ کر ایک غم دل میں رکھا، وہ کیا تھا، دین کا غم۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جوانی میں بڑھاپے میں یہی سوچ کہ رب کیسے راضی ہو، رب کو میں کیسے خوش کروں۔ فرمایا کفاہ اللہ ہم الدنیا والآخرہ، اگر اس نے اپنا ایک غم اور ایک سوچ بنائی باقی ساری سوچوں کو رب پورا فرماتا رہے گا۔ وہ دین کی سوچ پوری کرے باقی سوچیں رب پوری کرتا رہے گا۔ اگر وہ دوسری سوچوں کے پیچھے خود چلا گیا تو رب ذوالجلال اسے دنیا کے سپرد کر دے گا، جس مقام پہ ہلاک ہو وہ اب صورت کا انسان رہ جائے گا لیکن حقیقت میں وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا جائے گا کہ اس نے اپنے مالک کو چھوڑ دیا، اپنے پیدا کرنے والے کی راہ کو چھوڑ دیا۔ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں آخری بات اور میں بات ختم کروں گا، ایک کتاب ہے عربی ادب کے لحاظ سے عربی سیکھنے میں پڑھائی جاتی ہے، نفحۃ الیمن، اس کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ پہلی امتوں میں ایک عبادت گزار تھا، پہاڑ کی چوٹی پر اس کا عبادت خانہ بنا ہوا تھا، وہاں پہ وہ عبادت کرتا، سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی یاد میں مصروف تھا۔ رب بھی اس پہ یہ کرم کرتا کہ روزانہ اس کے قسمت کا رزق وہی عبادت گاہ میں اس کے پہنچ جاتا۔ مطلب زندگی ہے، جسم ہے، جان ہے تو کھانا پینا تو ہے ہی سے، یہ ضرورت کی چیز اس کی وہیں پہ پہنچ جاتی، کھا پی لیتا، باقی سارا وقت دن رات وہ اللہ اللہ کرتا، عبادت کرتا۔ اس عبادت گزار کی عبادت گاہ میں ایک دن آیا کہ وہ روٹی کوئی نہ پہنچی، جو اس کی پہلے پہنچتی تھی کوئی نہ پہنچی، اس نے صبر کیا، عبادت کرتا رہا۔ دوسرا دن آیا روٹی کوئی نہ پہنچی، عبادت کرتا رہا۔ تیسرا دن آیا روٹی پھر کوئی نہ پہنچی۔ اب نہ اس کا گزارا مشکل ہو گیا۔ اس میں یہ حکمت سمجھنی چاہیے کہ جو رب کی راہ میں قدم رکھتا ہے نا پھر رب اس کو آزماتا ہے۔ ہم نے مٹی کا گھڑا بھی لینا ہو نا تو
ٹھنگورا مار کے ہم چیک کریں گے کہ صحیح ہے کہ پکا ہے کہ کچا ہے۔ جس نے اپنا دل رب کو دینا ہو، رب بھی تو بندے کو آزمائے گا کہ میرا بندہ میری راہ میں پکا ہے کہ کچا ہے۔ بلال حبشی جیسوں کو اس نے آزمایا، لیکن جو پکے نکلے پھر رب نے ان کو انعام بھی دیا۔ 3 دن گزر گئے، اس عبادت گزار کی روٹی کوئی نہ آئی۔ آج جو دنیا سے بالکل بے خبر عبادت کرتا تھا، اس نے عبادت گاہ کی کھڑکی کھولی، باہر جھانکا تو نیچے پہاڑ سے نیچے نہ اسے آبادی نظر آئی کہ نیچے کچھ لوگ رہتے ہیں۔ عبادت گاہ کا دروازہ بند کیا، مصلی سمیٹا، ہاتھ میں کوئی کپڑا لیا، پہاڑ سے نیچے اترا۔ جو نیچے آبادی تھی ہر دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھٹکایا، روٹی مانگی، مجھے کوئی دے دو، بھیک مانگی لوگوں کے دروازے سے۔ وہ بستی یہودیوں کی تھی۔ بھیک مانگنے والے کو اس بستی سے 3 روٹیاں مل گئیں، اس عبادت گزار کو 3 روٹیاں لیں، اس نے کپڑے میں لپیٹی، چل پڑا کہ میں عبادت گاہ میں جا کے روٹیاں کھاتا ہوں۔ رب کا کرنا کہ اس آبادی سے ایک کتا اس کے پیچھے لگ گیا، اسے بھونکتا ہے، آگے پیچھے لگ جاتا ہے، اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ عبادت گزار نے سوچا کہ روٹی کی خوشبو پا کر کتا پیچھے لگ گیا ہوگا، چلو میں روٹی ایک اس کو ڈال دیتا ہوں۔ اس نے روٹی ڈالی اور چل پڑا۔ کتے نے جلدی جلدی ایک روٹی کھا لی، پھر پیچھے، پھر اسے بھونکتا ہے، کاٹتا ہے، تنگ کیا۔ عبادت گزار پھر تنگ آ گیا، اس نے کہا یہ عجیب مصیبت ہے۔ اس نے دوسری روٹی نکالی، اس نے کہا چلو میں ایک پہ گزارا کر لوں گا، اس کتے سے جان چھوٹی۔ کتے نے دوسری روٹی بھی کھا لی، ابھی عبادت گزار نہیں پہنچا تھا اپنی عبادت گاہ، پھر پیچھے۔ عبادت گزار بہت تنگ آ گیا، آخر اس نے غصے میں آ کر تیسری روٹی یوں پھینکی اور پھینک کے یہ کہا کہ اے بے حیا کتے، تیسری روٹی بھی کھا، مجھے تیرے محلے سے 3 روٹیاں ملی تھی، میں نے ساری تجھے ڈال دی، بہت بے حیا ہے تو۔ یہ جب کہا اور تیسری روٹی پھینکی نہ غصے میں، کتے نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے زبان دے، میں اس کو جواب دوں۔ اللہ کریم نے کتے کو زبان دی اور وہ کتا اس عبادت گزار سے بولا۔ عبادت گزار نے کہا تھا بے حیا کتے، تیرے محلے سے مجھے 3 روٹیاں ملی، میں نے تینوں تجھے ڈال دی، تو میرے پیچھے چل رہا تھا۔ کتے نے بول کے کہا کہ میں بے حیا نہیں ہوں، تو بے حیا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں جس مالک کے دروازے پہ رہتا ہوں نا، 7 دن بھی مجھے کچھ نہ ڈالے نا، میں اس کا بوہا چھوڑ کے کہیں نہیں جاتا۔ تو کیسا عبادت گزار ہے، تجھے 3 دن روٹی نہیں ملے، تو رب کا دروازہ چھوڑ کے لوگوں کے دروازے پہ آ گیا، تو لوگوں کے دروازے پہ مانگنے لگ گیا، پھر بھی بے حیا مجھے کہتا ہے۔ میں بے حیا نہیں ہوں، بے حیا تو ہے جس نے اپنے مالک کا دروازہ چھوڑا، مالک سے بے وفا کی۔ ہم ایسے بے حیا ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم نے اس مالک کے دروازے کو چھوڑا، دنیا کی ریل پیل میں لگے، ہمارا سکون ختم ہو گیا۔ ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہم دلی سکون سے محروم ہیں کہ دل سکون نہیں پاتا۔ دل کیسے سکون پائے؟ گھر میں صبح نماز نہیں، نماز کے بعد تلاوت قرآن نہیں، قرآن بند پڑا ہے الماری میں، اس پہ گرد پڑ گئی ہے، وہ کھلے گا تو کب کسی کا کل آئے گا، کسی کا چیلم آئے گا تو کھلے گا، کسی برسی پہ کھلے گا۔ جب یہ صورتحال ہو تو پھر سکون کہاں سے آئے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس محلے میں بھی قرآن پڑھا جائے اللہ تعالیٰ اس محلے پہ بھی سکون کی بارش نازل فرماتا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ بینہم الا نازلت علیہم السکینہ۔ فرمایا جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کر رب کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اللہ وہاں پہ سکون کو نازل فرماتا ہے، سکون وہاں پہ اترتا ہے، ان کے دل پرسکون ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کو دلی سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ہماری یہ خطا ہے، غلطی ہے کہ ہم نے دنیا کی فکروں میں دل کو لگایا۔ دل رب کی یاد میں ایک بار لگا کے دیکھو، اللہ تعالیٰ دل کا سکون عطا فرمائے گا۔ آخر پہ ایک وظیفہ قرآن کی آیت سے سن لیجئے، نماز وغیرہ یہ تو سارا بتا دیا، ایک پڑھنے کے لحاظ سے وظیفہ جو رب نے اپنے محبوب کو فرمایا تھا، فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے محبوب ہمیں پتہ ہے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، کس وجہ سے؟ بما یقولون، جو کافر تمہیں تانے دیتے ہیں کہ حضور کو جادوگر کہتے، حضور کو کاہن کہتے، نجومی کہتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ نے فرمایا تمہارے دل میں تنگی ہوتی ہے، دکھ لگتا ہے، وظیفہ کیا بتایا؟ فرمایا فسبح
بحمد ربک، فرمایا اپنے اے محبوب اللہ کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ ملا کے کرو، وقم من الساجدین، اور سجدہ کرو۔ وہ تو آ گئی بات، تسبیح کو حمد کے ساتھ ملا کے کرنے کی جو تسبیح ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ وظیفہ جب بھی دل میں کوئی تنگی پیدا ہو، پریشانی پیدا ہو، دل میں گھبراہٹ محسوس ہو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہی بتایا کہ یہ پڑھو، فسبح بحمد ربک، سبحان اللہ و بحمدہ۔ کسی نے گالی نکال لی، اپنے دل میں یہ پڑھ لو، اس سے بھی سکون مل جائے گا، دل میں کوئی پریشانی دکھ پرابلم نہیں محسوس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔